السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کپل کی کہانی سنائیں گے جو بے تحاشا محبت کے باعث جدا ہو گئے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح؟ تو اس کہانی کو پورا سنیے گا اور پھر ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آخر اصل قصوروار کون ہے، محبت یا پھر قسمت؟ تو کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ پاکیزہ کی کہانی ہے، ایک خوبصورت لڑکی۔ تو یہ کہانی اسی کی زبانی سنیے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ انسان زندگی میں ہمارا امتحان لینے کے لیے شامل ہوتے ہیں، اور ہم ان کی کسوٹی پر پورا نہ اتریں تو وہ ہمیں زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں، جیسا کہ میرے شوہر نے کیا، وہ جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی، بلکہ وہ میری پہلی محبت تھا۔ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے، اللہ سے بہت دعائیں مانگیں کہ ایک بار وہ مجھے مل جائے، پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر وہ مجھے مل بھی گیا، لیکن میں نے اسے خود ہی اپنے سے الگ کر دیا۔ محبت کی شدت انگیزی کے بعد جدائی کا فیصلہ میں نے کیوں کیا، یہ آپ کو میری کہانی سننے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ میرا نام پاکیزہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ میری ہر بات، ہر خواہش کا احترام کیا جاتا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ لگنے لگا تھا کہ میں بے حد خاص ہوں، کہ میرے والدین شیشے کے گلاس کے مانند میری بہت کیئر کرتے ہیں۔ میں نے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فرمائشوں کی لسٹ بھی بڑی کر دی تھی۔ میرے دو ہی خاص شوق تھے، پکانا اور کھانا۔ انٹرنیٹ اور مختلف کوکنگ کے رسائل سے دیکھ دیکھ کر میں مختلف طرح کے کھانے بنایا کرتی، اور کھا کھا کر میرا وزن بے تحاشا بڑھتا گیا۔ مجھے اپنے بڑھے ہوئے وزن کا تب احساس ہوا جب خالہ ساجدہ میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئیں، اور لڑکی کی ماں اور بہن نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ میں شزا کی چھوٹی بہن ہوں۔ میری بڑی بہن شزا نکاح شدہ تھی، وہ بے حد اسمارٹ تھی، جبکہ میں خاصی صحت مند ہونے کی وجہ سے جسامت میں تو بڑی لگتی ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی۔ لوگ مجھے شزا سے بڑا ہی سمجھنے لگے تھے۔ رشتہ لانے والی خالہ ساجدہ نے امی کو بتایا کہ وہ لوگ پاکیزہ کے لیے راضی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ لڑکی کی بہن شزا پسند ہے، اس کے لیے بات چلاؤ۔ امی سر پیٹ کر رہ گئیں اور ان کی عقل کا ماتم کرنے لگیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، انہیں بتایا بھی ہے کہ شزا نکاح یافتہ ہے، پھر بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شزا کا نکاح ندیم بھائی سے ہوا تھا، جو ہمارے ماموں کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھے۔ امی کا ارادہ تھا کہ میرا بھی اگر کہیں اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو شزا کی رخصتی اور میری شادی ایک ساتھ ہی نبٹ جائے گی، لیکن یہاں پر میرا موٹاپا آڑے آ گیا۔ خالہ ساجدہ ہر روز نت نئے رشتے لے آتیں، مگر میری جسامت کے سامنے کوئی بھی رشتہ ٹھہر نہ پاتا۔ امی نے جب دیکھا کہ میرا رشتہ آسانی سے ہونے نہیں والا تو ایک دن میرے کھانے پر پابندی لگا دی۔ دوسری طرف شزا کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی، لیکن اس دوران یہ ہوا کہ مجھے اپنی بڑھی ہوئی جسامت کا احساس ہو گیا، جو میرے اور میری شادی کے درمیان رکاوٹ تھی، تو میں نے سلم سمارٹ ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے جم جوائن کر لیا۔ اگلے 6 ماہ کے دوران میری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو میرا وزن 140 سے کم ہوتا ہوا 62 کے ہندسے پر پہنچ گیا۔ دوسرا، میری زندگی میں ایک شخص بہار بن کر چلا آیا۔ میں جتنی باقاعدگی سے جم جا رہی تھی، شاید ہی دنیا میں کھانے اور پکانے کے علاوہ کوئی کام اتنی باقاعدگی سے کیا ہو۔ ابھی مجھے جم جاتے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دن میں جم جا رہی تھی تو جاگنگ کرتے اس ہینڈسم بندے سے ٹکرا گئی۔ وہ اونچا، لمبا، بے حد خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس نے جس انداز سے مجھے ایکسکیوز می کہا تھا، میں نے دل وہیں اس کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اگلے دن ہم دونوں کا پھر آمنا سامنا ہوا۔ میں مسکرا دی، لیکن اس نے بالکل بھی نوٹس نہ لیا۔ مجھے اس کا اس طرح سے اگنور کر کے گزرنا کافی برا لگا تھا، لیکن اس پر تو میرا بس نہیں چل سکتا تھا نا، سو خاموشی سے اپنے راستے کی جانب چل دی۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ اگلے چند دنوں میں ہمارا جب بھی آمنا سامنا ہوتا، ہم ایک دوسرے کو اجنبی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔
اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن اس نے مجھے روکا اور کہا کہ اگر آپ اسی رفتار سے وزن کم کرتی رہیں گی تو ایک دن صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ اس کا یہ کہنا ہی ہم دونوں کے سنہرے تعلقات کا آغاز تھا۔ اب ہم اچھے دوست بن چکے تھے اور جم سے واپسی پر اکثر سڑک کے کنارے نصب بینچ پر بیٹھ کر ہم باتیں کیا کرتے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ہماری گفتگو بینچ کے کناروں سے باہر نکل کر ہوٹلوں تک جا پہنچی۔ اب ہم کسی ریسٹورانٹ میں کبھی کھانے کے بہانے تو کبھی آئس کریم کے لالچ میں ملنے لگے۔ اس کا نام احمد تھا اور اس کے ابا کی شہر میں مشہور اسٹیشنری کی شاپ تھی۔ وہ بھی اپنے ابا کے ساتھ دکان پر ہوتا تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا۔ مجھے اس کی بات پر اعتبار تھا۔ میں نے یہ بات اپنی بہن شزا کو بتائی اور اس نے امی کے کانوں تک پہنچا دی۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ رشتہ لے آتا ہے تو ہمیں بالکل بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ پہلے بھی بچپن سے آج تک میری ہر خواہش پوری ہوتی آ رہی تھی۔ احمد بھی اپنے وعدے کا پکا تھا۔ اپنی کہی ہوئی مدت کے ایک دن ختم ہونے سے قبل وہ اپنے ماں باپ کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ اس کے والدین کے چہروں پر صاف صاف لکھا تھا کہ وہ زبردستی آئے ہیں، لیکن آ تو گئے۔ میری امی کے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنے من پسند جیون ساتھی کو حاصل کر لوں گی۔ سب کچھ ایک انوکھا اور حسین خواب سا لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب میں دلہن بن کر احمد کے گھر پر تھی۔ اس دن کا انتظار تو مجھے بے حد شدت سے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے احساسات ہی جیسے ختم ہو چکے تھے۔ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ احمد آ گیا۔ میں اس وقت سے خوفزدہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ احمد نے میری پریشانی بھانپ لی اور کہنے لگا کہ تم ایزی ہو جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ میں ازدواجی حقوق پورے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ احمد سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ تم بھاگی جا رہی ہو، نہ ہی میں۔ ہم دونوں کو اللہ نے ملوا دیا، یہی بہت ہے۔ اس کے خیالات سن کر میری جان میں جان آئی۔ ولیمے کے بعد تو جیسے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ احمد نے اس دن کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی اور میری ذہنی کیفیت بھی ایسی نہ تھی۔ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو تھا وہ ظاہر ہو جاتا تو جانے کیا ہو جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ احمد کے ساتھ اس تعلق کی ابتدا سے پہلے اسے ایک بات کا رازدار بنا لوں، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ شادی کے 18ویں دن جب ہم شزا کے گھر سے دعوت کھا کر لوٹے تو راستے میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے گاڑی پھسل کر سائیڈ درخت سے ٹکرا گئی۔ میری ساس اور مجھے چوٹ آئی تھی، لیکن یہ چوٹیں اتنی شدید بالکل بھی نہیں تھیں۔ پھر بھی احمد ہمیں قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں پر وہ ہولناک انکشاف ہوا جس نے میری زندگی مکمل تباہ کر کے رکھ دی۔ ڈاکٹر میرا بی پی چیک کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ایسی حالت میں ان کا خیال رکھیں اور بہتر ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں۔ اس کے خیال میں پریگننٹ تھی، جبکہ میری ساس انگلیوں پر شادی کے 18 دن گنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بہرحال اس وقت سب خاموشی سے گھر آ گئے۔ احمد بالکل چپ تھا۔ ساس نے بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کی اور میں جان چکی تھی کہ میری بدقسمتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس رات احمد کمرے میں نہیں آیا۔ اگلے دن میری ساس مجھے اپنی ایک جاننے والی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں اور اس کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ نے بتا دیا کہ میں 1 ماہ کی حاملہ ہوں۔ اس وقت تو میری ساس چپ رہیں، مجھے گھر لے آئیں اور کہا کہ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ شام کو احمد دکان سے ان کے کمرے میں گیا۔ میں جانتی تھی کہ راز کھل چکا ہے، اس لیے سوچنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے۔ دل نے کہا کہ چپ ہی بہتر ہے۔ میری ساس اور احمد مجھ سے اس بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ اگلے دن میرے والدین کو بلایا گیا اور مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ امی، پاپا، شزا، میرے بہنوئی سب پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ پاکیزہ بتاؤ، کسی نے تم سے زبردستی کی؟ یہ بچہ احمد کا نہیں تو کس کا ہے؟ میری زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا کہ میرا ہے۔ امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔
بابا تو میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے، صرف میری بہن اور بہنوئی ہی تھے جو اب بھی دل جوئی کے ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ میری بہن کو یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ مس بہیو اسی دن ہوا تھا جب وہ سب احمد کے گھر تھے، بس وہ مجھ سے تصدیق چاہتی تھی، لیکن میں چپ تھی۔ وہ خود بھی ایسی حالت میں تھی، پھر بھی ہر روز آ جایا کرتی۔ بات منہ سے نکلے تو شہر بھر میں پھیل جاتی ہے۔ ہمارے بھی سب رشتے دار جان چکے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کس نے کیا، اس معمے کو حل کرنے کے لیے سب بے چین تھے۔ میری خالہ جن کی میں بے حد لاڈلی تھی، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہر رشتے دار کو بتایا کہ پاکیزہ نے اپنی پاکیزگی کو شادی سے پہلے ہی بٹا لگا دیا تھا۔ پھر ایک دن احمد کی طرف سے مجھے طلاق نامہ موصول ہو گیا۔ اس دن میں اپنے خوابوں کے تار تار ہونے پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پاکیزہ، تم نے تو اپنے نام کی بھی لاج نہ رکھی۔ یہ الفاظ میری سگی خالہ کے تھے، جن کی میں بے حد لاڈلی تھی۔ ان کی اس بات نے مجھے پانی پانی کر دیا، تو باقی دنیا میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہی ہوگی۔ میں نے سوچنے کی کوشش کی تو یکدم سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے کردار اور میرے نام پر لگا دھبا ایسا تھا جسے میں کسی بھی ڈٹرجنٹ سے دھو لوں، یہ کسی صورت اترنے والا نہیں تھا۔ کون جانتا تھا کہ پاکیزہ نام کی یہ لڑکی اب پاکیزہ نہیں رہی تھی، اور اب ساری دنیا مجھ سے پوچھتی پھر رہی ہے کہ تم نے اپنی پاکیزگی پر یہ دھبا کہاں سے لگوا لیا، اور میرے ہونٹوں پر صرف ایک چپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری چپ ٹوٹی تو طوفان برپا ہو جائے گا، لیکن طوفان کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نہ بولوں تو دنیا پھر بھی جان جائے گی، اور میں اس وقت سے بے حد خوفزدہ تھی۔ یہ اس دن کی بات تھی جب ہماری شادی کو صرف 13 دن رہ گئے تھے۔ اس دن امی، پاپا، بھائی اور شزا احمد کے گھر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے احمد کو مہندی کا جوڑا دینا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے شزا کے 2 سالہ بیٹے کو سلایا اور خود کپڑے نکال کر بات لینے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی ہی تھی کہ ڈور بیل سنائی دی۔ میں کپڑے وہاں چھوڑ چھاڑ پہلے دروازے کی طرف گئی اور مانوس سی آواز سن کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص بھی اسی انتظار میں تھا، فوراً ہی اندر آ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں انجانے میں کتنا غلط قدم اٹھا چکی ہوں۔ آنے والے کی نیت اس کی آنکھوں میں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ بعض آوازیں جنہیں ہم اپنے لیے مہربان سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اس قدر ہولناک ہوتی ہیں کہ انسان کو خود پر یقین نہیں آتا۔ میں نے تو جانی پہچانی آواز پر دروازہ کھولا تھا، نہیں جانتی تھی کہ یہ آواز میری پاکیزگی کو داغ لگا دے گی۔ وہ شخص آیا اور میں بے بسی سے اس کے ہاتھوں اپنی عزت کے لٹنے کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ کون یقین کرتا کہ شادی سے صرف 13 دن پہلے پاکیزہ پاکیزہ نہیں رہی تھی، اس کی پاکیزگی کو داغدار کر دیا گیا تھا۔ لیکن میں اس شخص کا نام بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ کیسے بتاتی؟ کون یقین کرتا؟ اس دن میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پر میں نے ہونٹوں کو سی لیا۔ جب احمد کے گھر سے امی وغیرہ لوٹے تو میں نے خود کو کمپوز کر لیا تھا، لیکن میرا ضبط اس طرح چھلکا کہ مجھے تیز بخار نے آ گھیرا تھا۔ میری بہن مجھے اتنی سردی میں نہانے سے ڈانٹ رہی تھی، بہنوئی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، لیکن میں چپ تھی۔ یہ حادثہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں انہیں لاکھ تعویلیں دیتی۔ 3 دن تک میں تیز بخار میں پھنکتی رہی۔ سب گھر والوں کا خیال تھا کہ مجھے اس بخار نے بدل دیا ہے۔ کون جانتا تھا کہ مجھے کس نے بدلا؟ اب سب مجھ سے پوچھ رہے تھے، لیکن میں کیسے بتاتی کہ وہ کون تھا؟ میں خاموش تھی اور سب کی لعنت ملامت برداشت کر رہی تھی۔ شزا بھی پریگننٹ تھی۔ میری اور شزا کی ڈلیوری میں چند دنوں کا فرق تھا۔ اس کو 7واں ماہ چل رہا تھا جب ایک دن بابا کو فون آیا کہ شزا کے اوپر الماری گر گئی ہے۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو شزا کی کنڈیشن بے حد خراب تھی۔ پتہ چلنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوہے کی سیف سے تمام کپڑے نکال کر ان کی جگہ تبدیل کر رہی تھی۔ سیف کے نیچے پہیے تھے، نہ جانے کیسے وہ الٹ کر اس کے اوپر گر گئی۔ اس نے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی مکمل محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کی دائیں ٹانگ مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی تھی۔
ڈاکٹرز نے ڈلیوری کر کے بچی کو باحفاظت نکال لیا تھا۔ اب شزا تو ہسپتال تھی، لیکن اس کی بچی کو امی گھر لے آئی تھیں۔ شزا کے دونوں بچے اب میری ذمہ داری تھے۔ شزا نے بھی ہاسپٹل سے سیدھے یہیں آنا تھا۔ ویسے بھی ساری عمر کے لیے وہ ویل چیئر کی محتاج ہو چکی تھی۔ اب امی کہا کرتی تھیں کہ کسی کی بری نظر ہمارے گھر کو کھا گئی، یا پھر کسی نے تعویذ دھاگے کیے ہیں جو ان کے سب بچوں کو کھا گئے ہیں۔ بھائی لندن ایسا گیا تھا کہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ امی کو اسی غم سے فالج ہو گیا۔ اب گھر میں 2 معذور خواتین اور میں اپنے آخری دنوں میں ان کی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ احمد کا چیپٹر میری زندگی سے بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اس کے ساتھ گزارا وقت مجھے یاد آتا تو دل میں ایک آہ سی اٹھتی تھی۔ وہ مجھے بے وفا اور دھوکے باز سمجھتا تھا، اور مجھے اس سے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ اس کی جگہ پر میں بھی ہوتی تو یہی کرتی۔ پھر ایک دن میں نے سرکاری ہسپتال کے بستر پر ایک بیٹے کو جنم دے دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مسکرا اٹھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب نہ تو کسی ڈی این اے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اب کے بعد مجھ سے اس کے باپ کا نام پوچھا جائے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی چھپا لے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا پیچھا کرتے کسی کے وجود پر اگ آتے ہیں۔ بابا کا سر جھک گیا تھا۔ وہ مجھے گھر لے آئے۔ شزا، امی سب خاموش تھے۔ وہ بچہ ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا۔ وہی نین نقش، طوطے جیسی ناک اور آنکھ کے اندر تل، ناک کے اوپر پیدائشی موقع۔ اب یہ سب جانتے تھے کہ ایسا حلیہ کس کا ہے۔ اس دن میں نے دروازہ یوں ہی نہیں کھولا تھا، مجھے اپنے بہنوئی کی آواز آئی تھی، پاکیزہ دروازہ کھولو، سیام کو لینے آیا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول کر کہا تھا کہ سیام سو رہا ہے، تو وہ کہنے لگے اس کی ماں کو فکر ہو رہی تھی۔ مجھے فون کر کے اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس سے ہو کر اسے دیکھ آؤں، اگر تنگ کر رہا ہے تو لے آؤں۔ میرے بہنوئی نے کام سے سیدھا احمد کے گھر جا کر شزا لوگوں کو جوائن کرنا تھا، لیکن اس کے کہنے پر سیام کو دیکھنے گھر چلے آئے۔ میں ان کے لیے پانی لینے کچن میں آئی تو جب کولر سے پانی بھر کر مڑی تو وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے اندر کی لڑکی جان گئی کہ یہ نظر ایک بھائی کی نہیں۔ میں نے گلاس تھما کر اندر جانا چاہا، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور یہ داستان ہاتھ سے وجود پر پھیلتی گئی۔ میں کس کو بتاتی کہ میری پاکیزگی میرے اپنے بہنوئی کے ہاتھوں لٹی، میری بہن کا گھر برباد ہو جاتا۔ میں نے بہن کا گھر بچاتے ہوئے اپنا گھر جلا دیا، لیکن میں پھر بھی اس کا گھر نہ بچا پائی۔ شزا کو اپنے شوہر پر شک ہو گیا تھا، تبھی تو اس نے شزا کو چوٹ پہنچائی اور الزام الماری پر لگا دیا۔ بابا تو اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، لیکن پھر رشتہ داروں نے سمجھایا کہ تماشا جتنا بھی لگاؤ کم ہے۔ امی نے شزا کو سمجھا بجھا کر اسی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ 2 بچوں کی ماں تھی، میں تو پہلے ہی گھر بیٹھی تھی۔ لڑکیوں کو ہی چپ رہنا اور عزت نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ بس بابا نے یہ کہا تھا کہ آئندہ سے شزا نے میں کے آنا بھی ہے تو بچوں کے ساتھ آ سکتی ہے۔ پھر 6 ماہ بعد وہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے طلاق لے کر آ گئی۔ اس صدمے سے ہارٹ اٹیک بابا کی جان لے گیا۔ اب اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ ہم دونوں نے بیوٹیشین کورس کر کے گھر میں پارلر کھول لیا ہے، لیکن اب بھی لوگ ہم دونوں بہنوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، میں اپنے بچے کے بارے میں بتانا تو بھول ہی گئی۔ وہ بچہ اپنے باپ کا راز فاش کرنے کے بعد دوسرے ہی دن انتقال کر گیا تھا۔